السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے تھے تربیت اولاد کا نبوی طریقہ۔ لاسٹ سیشن میں یعنی کہ پارٹ 1 میں ہم نے تربیت کے کچھ بنیادی اصول پڑھنا شروع کیے تھے، جس میں ہم نے سے صرف ابھی پہلا بنیادی اصول پڑھا تھا جو کہ ہے اسوہ حسنہ، یعنی کہ خود بہترین رول ماڈل بننا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر پہلا اصول ہی صحیح ہو، یعنی کہ والدین جب اپنے بچے کے لیے خود ہی بہترین رول ماڈل ہیں تو بہت ساری چیزوں کی اصلاح کی ضرورت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے بچے کے لیے اس وقت میں ایک عملی نمونہ ہوتے ہیں جب کہ وہ بہت زیادہ اپنے سامنے والے کو فالو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی سوچ سمجھ ابھی اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی، اور وہ جو ان کے والدین کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں۔ ان کا موڈ، مزاج، ان کی بات کرنے کا طریقہ، ان کے الفاظ جو والدین چوز کرتے ہیں وہی وہ بھی چوز کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں گے تو بہت ساری چیزوں میں ہمیں بچوں کی اصلاح کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، یا یہ کہہ لیں کہ بہت ساری چیزوں کی اصلاح کم ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے ابھی تک پہلا پارٹ نہیں سنا ہے تو آپ یوٹیوب پہ پہلے پارٹ کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اصلاح کے لیے صحیح وقت کا تعین کرنا، یہ دوسرا بنیادی اصول ہے۔ اس میں کیا کیا باتیں ہیں، اور یہ اصول بہت ہی اہم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سب والدین اپنے بچوں کی اصلاح ہی کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت ہی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس اصلاح کے لیے جو کمی آ جاتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ہم حکمت سے کام نہیں لیتے، کہیں ہم صحیح وقت کو چوز نہیں کرتے، غلط وقت پہ ہم اصلاح کر دیتے ہیں، جس سے جو وہ ہماری اصلاح اثر انداز نہیں ہوتی، یا ہمارے اصلاح کرنے کا طریقہ ہی صحیح نہیں ہوتا۔ اگر وقت صحیح ہوتا ہے تو طریقہ صحیح نہیں ہوتا، تو دونوں چیزیں اہم ہیں اصلاح کے لیے، صحیح وقت اور صحیح طریقے کا تعین۔ اس میں ہم احادیث دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے جو جمعرات کو لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، ہر جمعرات، ویک میں ایک دفعہ۔ کسی آدمی نے ان سے کہا، ابو عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہر روز ہمیں واعظ و نصیحت کیا کریں۔ انہوں نے فرمایا، سن لو، ہر روز واعظ و نصیحت کرنے سے مجھے یہی امر مانے ہے، یعنی یہ بات روکتی ہے کہ میں تمہیں اکتاہٹ میں ڈالنا ناپسند کرتا ہوں۔ میں واعظ و نصیحت کے ذریعے تمہارا ویسے ہی خیال رکھتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اندیشے کے پیش نظر کہ ہم اکتا نہ جائیں ہمارا خیال رکھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی کہ ایک بندہ خود کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں روز واعظ و نصیحت کریں، لیکن پھر بھی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو، ان کے اخلاق کو، ان کے طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ہمارا خیال رکھتے تھے کہ ہم نہ اکتا جائیں۔ حالانکہ میں اس میں سوچی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بھیجے جانے کا مقصد ہی اصلاح تھا، لوگوں کو اچھی بات پہنچا دینا، پھر بھی وہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ کہیں لوگ ان سے اکتا نہ جائیں۔ تو ہمیں بھی اپنے بچوں کی تربیت میں، ان کی اصلاح میں اس بات کا خاص خیال رکھنا، چاہے ہماری بات کتنی ہی ٹھیک ہے، کتنی ہی صحیح ہے، مجھے یہ میک شور لازمی کرنا ہے کہ کہیں میرے بچے میری نصیحتوں سے اکتا تو نہیں رہے ہیں۔ امپریشن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ جس طرح ہر روز واعظ و نصیحت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، ایک اور یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ کیا ہر وقت جب بھی میرا بچہ غلطی کرے تب میرا اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ بچے تو ہیں ہی امپرفیکٹ، بچوں کا برین ابھی، ذہن اس طرح میچیور نہیں ہے جس طرح میرا ذہن میچیور ہے، ہم بڑوں کا میچیور ہے۔ تو کیا میں ہر وقت اس کی اصلاح کرتی رہوں جب بھی وہ غلطی کرے؟ نہیں۔ ہاں، کچھ اوقات ایسے ہو سکتے ہیں کہ جب آپ اسی وقت اس کی اصلاح کر دیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہر وقت ایسا نہیں ہوتا کہ جب بھی پیرنٹ سمجھتے ہیں کہ جب بھی ہم اپنے بچے کو غلطی کرتے ہوئے دیکھیں یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اسے فوراً ہی روکیں۔ ایسا نہیں ہے، اور کیوں نہیں ہے اس کے لیے میں آپ کو ایک بات سمجھاتی ہوں۔ یہاں پر آپ کو ایک دماغ کی تصویر نظر آ رہی ہوگی، برین ہے یہ ہمارا۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پہلی منزل لکھا ہے، ایک دوسری منزل۔ جب برین کو اسٹڈی کیا گیا تو پتہ چلا کہ ہمارے برین کے دو پارٹس ہیں، دو پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ جو اوپر والا پارٹ ہے، یعنی کہ جو بالکل آپ کے ماتھے کے پیچھے ہے، وہ اوپر والی منزل ہے، اور ہماری ساری سوچ سمجھ کا کام ہم وہاں سے کرتے ہیں۔ جو بھی چیز ہم سوچ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، فیصلہ لے رہے ہیں، دلائل ہیں، وہ سب کام یہاں سے ہوتے ہیں۔ اور جو ہمارا نیچے والا پارٹ ہے، یعنی کہ جو آپ کی گردن کے اوپر جو پارٹ ہے برین کا، وہاں کیا ہوتا ہے کہ سارے جذبات وہاں ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جب ہم غصہ ہو رہے ہیں، جذباتی ہیں، خوف میں ہیں، پریشان ہیں، تو ہمارے برین کا وہ والا
پارٹ کام کر رہا ہے. تو اب یہ بات میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں؟ اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ اوپر والی جو منزل ہے وہ بچوں کی ڈیولپ ہی نہیں ہوتی ہے. جب دیکھا گیا، ظاہر سی بات ہے، یہ تو ایک اتنی کامن سینس کی بات ہے کہ اگر یہ ڈیولپڈ ہی ہوتی تو وہ بچہ تھوڑی ہوتا تھا، وہ ایک میچیور انسان ہوتا. اگر اسے سارے فیصلے کرنے آتے ہوتے، اس کے پاس ساری چیزوں کی ریزنز موجود ہوتے، تو وہ بچہ تھوڑی ہوتا. تو نمبر ون، پہلے تو یہ ایکسپیکٹیشن بالکل ختم کر دیں کہ آپ کے بچے کو ساری چیزیں معلوم ہیں. نہیں معلوم. اور آپ کو پتہ ہے برین کی ڈیولپمنٹ میں، یعنی کہ کسی بھی چیز کا ریزن سمجھنے میں وقت اچھا خاصا بھی لگ سکتا ہے. کوئی، اور خاص طور پہ بچوں کے لیے جب ان کا برین ڈیولپ ہی نہیں ہے. آپ یہ سوچیں کہ ایک دیوار کو بنانے میں صرف اینٹ رکھنے سے تھوڑی دیوار بن جاتی ہے. اینٹیں صحیح طریقے سے رکھنا، پھر ان پر جو ہے وہ پلستر لگایا جاتا ہے کہ وہ اچھی طرح مضبوط ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر پتہ نہیں کیا کیا پینٹ ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے کام. یعنی کہ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو وہ ایک بار کہنے سے تھوڑی بچے کو سمجھ آ جائے گا. اور ایون میں بتاؤں، ہم اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں اپنے بچے کو، کہتے ہیں تمہیں کتنی دفعہ میں نے یہ بات بولی ہے، تمہیں نہیں سمجھ آتی میری بات. تو بات یہ ہے کہ واقعی نہیں سمجھ آئے گی. انشاءاللہ ہم ان طریقوں پہ بعد میں بات کریں گے. ابھی ہم صحیح وقت کی بات کر رہے تھے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ تصویر شو کی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہاں پر میں نے ایک چیز لکھی ہے، جان بچانے کے لیے لڑنا یا بھاگنا. ہم اس پر بات کرنے والے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے برین کے اندر ایک ایسا میکینزم رکھا ہے کہ جب ہمارا برین کسی خطرے کو محسوس کرتا ہے تو وہ دو ہی کام اس کو کرنے آتے ہیں. یا تو وہ اس سے فائٹ بیک کرے گا، لڑے گا، یا وہاں سے بھاگے گا. اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ غصے میں ہے، رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، جن کے بچے بڑے ہیں وہ کوئی چیزیں اٹھا کے پھینک رہے ہیں یا آپ کی بات نہیں مان رہے، تو یقیناً وہ کسی وجہ سے اسٹریسڈ آؤٹ ہیں. ان کو کوئی مسئلہ ہے، ان کے ساتھ کوئی پریشانی ہے. اب چونکہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ بچوں کا اوپر والا برین اتنا ڈیولپ نہیں ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ اپنا کنٹرول کھو رہے ہیں تو ان کو نہیں سمجھ آ رہا کہ میں اس جذبے پہ کیسے قابو کروں یا میں اس بات کو کیسے سمجھوں. اب کیا ہوتا ہے کہ والدین سمجھتے ہیں کہ یہ اس نے میری فار ایگزامپل بات نہیں مانی ہے، یا یہ صحیح کام نہیں کر رہا ہے، اس نے یہ غلط کر رہا ہے. فار ایگزامپل بعض اوقات پیرنٹس تو بچوں کے رونے سے ہی ٹریگر ہو جاتے ہیں. بچہ رو رہے، ماں کو آ رہا ہے بہت غصہ، باپ کو آ رہا ہے بہت غصہ، انہوں نے رکھ کے ایک لگایا تھپڑ، رونا بند کرو، رونا بند کرو. یہ تو بہت زیادہ ناانصافی ہے، کیونکہ آپ یہ بات سمجھیں کتنا قابل رحم ہے وہ بچہ کہ وہ پہلے ہی ایک تکلیف میں ہے اور آپ اس کو مار کے ایک اور تکلیف میں ڈال دیتے ہیں. اور پتہ ہے وہ کیا تکلیف ہے؟ یہاں پر آپ کو ایک پنک سرکل نظر آ رہا ہے. یہ ہمارے برین میں ایک چیز موجود ہے، ایک چھوٹی سی چیز، اس کو ہم کہتے ہیں ایمیگڈولا. اور جیسے ہی ہمارا ذہن، ابھی میں نے بتایا کہ کوئی خطرہ یا کوئی شدید جذبات میں آتا ہے، تو یہ جو حصہ ہے یہ ہمارے برین کو ہائی جیک کر لیتا ہے. یعنی کہ جیسے ہی ہم زیادہ جذباتی ہوئے یا ہمارے اوپر کوئی خطرہ آیا، تو اب تو ہماری ریزننگ، سوچ سمجھ کام ہی نہیں کرتی. اس کی میں آپ کو ابھی اگزامپل دیتی ہوں. فار ایگزامپل، آپ کے سامنے کوئی سانپ آ گیا، تو اب آپ کیا کریں گی؟ بیٹھ کے سوچے سمجھیں گی کہ میں اب اس کے ساتھ کیا کروں، یا فوراً چیخ مار کے وہاں سے بھاگیں گی؟ تو اب آپ کتنی میچور ہیں، لیکن سٹل آپ کی ریزننگ نے اس وقت کام نہیں کیا. اب کیا ہوا؟ ایسا ہی شدید جذبات میں بھی ہوتا ہے کہ بچوں کے جذبات جب ان پر حاوی آتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل جب آپ کو غصہ ہی آ جاتا ہے، تو آپ دیکھیں آپ کہتی ہیں سوری مجھے غصہ آ گیا تھا، میں نے پتہ نہیں کیا کیا بول دیا. اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ غصہ آپ پر حاوی آیا تھا نا، بعد میں کتنا ریگریٹ ہوتا ہے کہ میں نے کیوں اپنے بچے کو میں نے پیٹ دیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. رات میں جب ہم لیٹتے ہیں نا تو وہ سب باتیں یاد آ رہی ہوتی کہ نہیں میں اب کل سے نہیں کروں گی. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ شدید جذبہ آپ پر غصے کا غالب آ گیا تھا اور آپ کی ریزننگ نے اس وقت کام کرنا چھوڑ دیا تھا. بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جب وہ رو رہا ہوتا ہے نا آپ کا بچہ، چیخ کے چلا کے یا غصے میں، آپ میرا یقین کریں اس کی سوچ سمجھ نہیں کام کر رہی، وہ قابل رحم ہے. اب اس میں اگر آپ بھی غصے میں آ جائیں گی اور آپ کی بھی سوچ سمجھ کام کرنا چھوڑ دے گی، تو بس پھر تو ہو گیا معاملہ خراب. پھر تو آپ اس کو پیٹیں گی، ماریں گی. اور یہ آپ جب اس کو مارتی ہیں نا، تب آپ سے زیادہ زیادتی اس پر ہوتی ہے، اس لیے وہ کہ پہلے ہی اس کا برین سمجھے ہائی جیک ہوا تھا، پہلے ہی وہ اتنا جذباتی تھا. اور اب آپ نے جب اس کو مارنا شروع کیا، تب اس کا یہ پارٹ اور زیادہ کام کرنا شروع کیا، میں اپنی ماں کی مار سے کیسے بچوں. اسی لیے مائیں کہتی ہیں نا، دیکھو مار کے تو یہ فوراً سن لیتا ہے، یا میں نے اس کو ڈانٹ لگائی تو اس نے فوراً سن لیا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت یہ نیچرل ہے کہ جب آپ مار لگائیں گی تو کوئی بھی وہ کام کرے گا کہ مار سے بچنے کے لیے میں فوراً یہ کر لوں، میری ماں چلانا تو بند کرے، میری ماں مجھے مارنا تو بند کرے گی. وہ اس لیے کر لیتے ہیں کام. اور یہ بات ہم پہلے ہی سیشن میں پڑھ چکے ہیں کہ پیرنٹنگ کا مقصد، تربیت کا مقصد، تربیت یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے سے اپنی بات منوا لیں. یہ تربیت نہیں ہے.
بات منوانی ہو نا، جب صرف بات منوانا بولو پھر یہ کام ہوتے ہیں کہ چلو ایک تھپڑ لگاؤ، چلاؤ، اس کو ذلیل کرو، اس کو پنشمنٹ دو، اس کو باتھ روم میں بند کرو، پھر دیکھو یہ کیسے کام نہیں کرتا. جب صرف بات منوانا بولو. ہمارا مقصد بات منوانا نہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ جو بات میں اسے سمجھانا چاہوں نا وہ اس کی ویلیو کو سمجھ لے دل سے. جس اچھائی کی میں اسے نصیحت کرنا چاہ رہی ہوں نا وہ اس کو سمجھ لے. اور آپ میرا یقین کریں اس سچویشن میں غصے کی مار دھاڑ سے آپ کے بچے کی جب سوچ سمجھ کام ہی نہیں کر رہی، وہ ککھ نہیں سمجھے گا کہ آپ اس کو سمجھانا کیا چاہ رہی ہیں. اس لیے یہ حربہ فضول ہے، یہ وقت نہیں ہے اصلاح کرنے کا. یہ وقت ہے آپ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑیں اور اس سے پوچھیں کہ بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے، مجھے بتاؤ. جن کے چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے بھی یہی آتا ہے کہ آپ اپنے بچے سے پوچھیں کہ بیٹا کیا ہوا ہے، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے، کیا چاہیے. جو چیز نہیں دے سکتے بولیں کہ میں آپ کو یہ نہیں دلا سکتی میرا بیٹا. اس کو ریزن پیش کریں کیوں نہیں دلا سکتی. پھر اگر وہ روتا ہے تو بس آپ نے اس کو چپ کروانا ہے پیار سے. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ آپ اگر پیار کریں گے تو وہ فوراً چپ ہی ہو جائے، لیکن بس آپ کا کام ہے اس کو سمجھا دینا. آپ نے بول دیا کہ میں نہیں دے سکتی، آپ نے ریزن دے دیا، ختم. مکمل اصلاح بھی اس وقت میں جائز نہیں ہے. اب آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ فار ایگزامپل مال میں جا کے ضد نہ کرے. اب آپ اس کو اسی وقت سمجھانے بیٹھیں گی نا وہ نہیں سمجھے گا. اب آپ کیا کریں، اس وقت آپ نے اس کو ریزن دے دیا، ختم. اب آپ گھر آئی ہیں، آپ اس کو رات میں کوئی سٹوری کے ذریعے اس سے بات کرتے ہوئے کہ تم بتاؤ تمہارا دل چاہ رہا تھا بیٹا ہم ہر چیز نہیں لے سکتے. اور یہ میں نے خود پرسنل اس کا ایکسپیرینس کیا ہے. یہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے ہم کس کس طریقے سے اور چیزوں کی. ہم سمجھتے ہیں کہ اسی وقت ہی میں نے اس کو سمجھانا، اس کے بعد ہم اس سے اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے. تو اپنے بچوں سے بات کا کوئی وقت نکال لیں. اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹ آف انٹیگریشن. جب آپ کا بچہ جو ہے وہ خوش مزاج ہے، آپ دیکھ رہی ہیں اب یہ کھیل رہا ہے، اب یہ خوش ہے، چلو اب میں اس سے بات کر لیتی ہوں تھوڑی دیر. تو وہ وقت ہے کہ آپ اس سے اس ایونٹ کے بارے میں بات کریں جس میں اس نے وہ کام کیا جو آپ نہیں چاہتے تھے یا جو کہ غلط تھا. لیکن بچوں پہ غصہ اتارنا یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ یہ ہم غصہ اتار کے بولیں کہ ہم یہ اصلاح کر رہے ہیں. سوری ٹو سے، کیونکہ غصہ کرنے کی ممانعت ہے دین میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہمیں ایسی نہیں ملتی، کوئی قرآن کی آیت ایسی نہیں ہے جو یہ کہے کہ غصہ کرنا جائز ہے اور غصہ کرنا تربیت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ غصہ کرنے کی بلکہ اس کے اپوزٹ ہے کہ جنت والوں کی صفت بتائی گئی، والکاظمین الغیظ، وہ اپنے غصے پر قابو پانے والے ہیں. جنت میں غصے والے لوگ نہیں جائیں گے، لڑنے جھگڑنے مارنے دھاڑنے والے لوگ نہیں جائیں گے، کیونکہ جنت ایک پیسفل جگہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود سورہ آل عمران میں جنت میں جانے والوں کی اس کاظم جو ہے نا ورڈ جو سورہ آل عمران میں یوز ہوا ہے، اس کی جب میں ڈیٹیل پڑھ رہی تھی تو مجھے پتہ چلا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ جیسے ایک جو مٹکا ہے یا کپ ہے اس کے اندر بھر کے پانی ڈالنا اوپر تک اور پھر اس کو بند کر دینا، فل ہے. تو یہ ہے کاظم، یعنی کہ غصہ اتنا بھر جائے اور آپ کا منہ بند ہو. اس کو کہتے ہیں کنٹرول کر لینا، اور یہ آتا ہے پریکٹس سے. جب آپ پریکٹس کریں گے نا، جو کہتی ہیں کہ ہم کیا کریں، پریکٹس کریں اپنا غصہ کنٹرول کرنے کے. بھی آئے گا غصہ کنٹرول کرنے کے لیے کیا ہمیں جو ہے وہ دی گئی ہے. سب سے پہلے ہم یہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور وہ نہیں ہے جو اپنے مقابل کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پا لے. اصل طاقت تو یہ ہے ایموشنلی اسٹرینتھن کرنا اپنے آپ کو. فزیکلی تو کیا آپ کھائیں پئیں ٹرین کریں، گرا دیا کسی کو بھی مارا دھاڑا، یہ طاقت تھوڑی ہے. اصل طاقت یہ ہے کہ آپ کو آپ کے غصے پر کنٹرول آ جائے. اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کتنی اسٹرانگ ہیں. اور خاص طور پہ میں والد جو ہیں ان کے بارے میں تو پتہ نہیں ہمارے کلچر میں یہ چیز مشہور ہو گئی کہ والد کو تو اسٹرکٹ ہی ہونا چاہیے. والد تو اپنے بچے پر لازمی جو ہے نا وہ اسٹرکٹ ہی رہیں گے. ماں جتنا بھی پیار کر لیں، باپ کو وہ کہتی ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو اچھا ہی ہے کہ باپ کو تو ہر وقت غصے میں ہی رہنا چاہیے، اسٹرکٹ ہی رہنا چاہیے. ہم جن کا طریقہ پڑھ رہے ہیں نا تربیت کا، وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. والد اور مرد، انہی کا ہی طریقہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں، انہی کی ہی نرم مزاجی، انہوں نے ہی منع کیا ہے غصہ کرنے سے. ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ نہ کیا کرو. اس شخص نے اپنی وہی درخواست کئی بار دہرائی. اس نے کہا کہ شاید کوئی اور نصیحت مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی ارشاد فرمایا غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کیا کرو. نہیں کرنا ہے غصہ. غصہ کرنے کی اجازت نہیں. غصہ آنا نیچرل ہے،
لیکن اس کو کنٹرول کرنا ہمارا کام ہے. ٹھیک ہے، تو بچوں پر تو لازمی نہ کریں، بالکل نہ کریں. کیا کریں جب غصہ آئے؟ تو آپ کو آپ کے بچے پر غصہ آ رہا ہے، سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنے بچے کے سامنے زور سے پڑھ لیں، تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ میری ماں کو غصہ آ رہا ہے، اور جب مجھے بھی غصہ آئے تو میں کیا کروں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کھڑے ہو تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہو تو لیٹ جائیں، پانی پی لیں، وضو کر لیں، خاموشی اختیار کریں. غصے کے وقت بولیں نہیں، خاموشی اختیار کریں. ہوئے غصے وقت کے وقت جب آپ کچھ بولتے ہیں، اس کی بھی ہمیں احادیث سے ہمیں ملتی ہیں ساری ریفرنسز کے، جو ہے نا اس کے پیچھے ایویڈنسز موجود ہیں. خاموشی اختیار کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود غصے پر قابو کی بہترین مثال تھے. آپ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کس کس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غصے پر کنٹرول رکھا، اور اپنی ذات کے لیے تو کبھی بدلہ نہیں لیا. یعنی کہ جب ان سے کوئی بدتمیزی کرتا تھا نا، حالانکہ نبی تھے، لیکن پھر بھی جب کسی نے ان کی ذات پر کوئی بات کی، ایون ان کو مارا بھی، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کری، ایون مسکرا بھی دیے، اور اس کے ساتھ اچھا ہی معاملہ کیا. اب بہت سارے لوگ اس کے کہتے ہیں وہ تو نبی تھے، یا ان کو تو غصہ ہی نہیں آتا تھا. ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جو ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں نا، اس کی آخری آیت غور سے پڑھیے، وما انا بشر الا مثلکم، میں نہیں ہوں مگر ایک انسان ہی تمہاری طرح کا، بس فرق کیا ہے، ان یوحیٰ الیہ، میری طرف وحی کی جاتی اور تمہاری طرف وحی نہیں کی جاتی. کتنے ہی مواقع ایسے تھے جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نوٹ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا، ریڈ بھی ہو گیا، لیکن کنٹرول تھا اس کے اوپر. ہمیں بھی یہی کرنا ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ تو نبی تھے، یہ تو انتہائی غلط بات ہے. اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہو. اگر ہم ان کو یہ کہہ کر جو ہے وہ ٹال دیں کہ وہ تو نبی تھے، تو یہ بہت گناہ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین رول ماڈل ہے. ان سے زیادہ بیسٹ کوئی اور رول ماڈل ہے ہی نہیں جو مجھے دکھا سکتا ہو کہ میں نے کرنا کیا ہے. اور اب ہم ان کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ نبی تھے اور ہم تو ایسے ہو ہی نہیں سکتے، تو بس پھر کیا بات رہ جاتی ہے. ہم ایسا کر سکتے ہیں، اور ہمیں ایسا ہی کرنا ہے انشاءاللہ، انہی کو ہی فالو کرنا ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن اوقات پر لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، اسپیشلی بچوں کو ہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سفر اور سواری پر بچوں کو نصیحت کیا کرتے تھے. ہمارے پاس بارہا حدیثیں موجود ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو سواری پہ بٹھایا اور پھر اس کو کہا کہ میں تمہیں یہ اور یہ سکھاؤں، یہ بات بتاؤں، اور سوال کیا کرتے تھے، کیا تم یہ سیکھنا چاہتے ہو. یعنی طریقہ بھی سوال ہی ہوتا ہے. کون سی بات زیادہ اثر رکھے گی، یعنی کہ ڈائریکٹ بچے کو سمجھانا شروع کر دینا، یا پہلے اس کا مائنڈ ریڈی کرنا. جیسے ایک دفعہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ جب ہم مسجد سے باہر آئیں گے نا، تب میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا. تو اب یہ آتا ہے کہ اب انہوں نے اس کے مائنڈ کو ریڈی کیا کہ اس کا مائنڈ پریپیئر ہو جائے وہ بات سننے کے لیے. بعض اوقات ہم بچوں کو نصیحت کرنا سٹارٹ کرتے ہیں، اب ان کا ذہن کسی اور چیز پہ لگا ہے، چاہے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، ان کا اس وقت ذہن ہی نہیں ہے، اور ہم ان کو پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی نصیحتیں کریں. پھر ہم کہتے ہیں ہم نے تمہیں سمجھایا تھا، تمہیں پھر بھی سمجھ نہیں آئی، تم نے میری بات ہی غور سے نہیں سنی. تو سفر جو ہے وہ بہترین وقت ہوتا ہے جب بچے، وہی آ گئی اسٹیٹ آف انٹیگریشن، جب بچہ جو ہے وہ کھلے ذہن سے آپ کی بات سنتا ہے، خوش مزاج ہے، اب وہ آپ کی بات کو قبول کرے گا. اور دیکھیں نا، کھلی فضا میں آپ بچے کو نصیحت کر رہے ہیں، کمرے میں بند کر کے تھوڑی کیا کرتے تھے. تو گاڑی میں آپ جا رہے ہیں، آپ بولیں کہ چلو ہم آج گاڑی میں نا میں آپ لوگوں کو ایک بہت اچھی سٹوری سناؤں گی، اسپیشلی جو چھوٹے ہیں، یا کوئی اور بات چیت کریں جس کے ذریعے آپ کے ذہن میں کچھ پوائنٹس پہلے سے ہی لکھ کے رکھیں جو آپ چاہتی ہیں کہ جن پر آپ اپنے بچے کی اصلاح کریں، تو آپ اس کو لکھ لیں کہیں، اور پھر آپ اس کے لیے کچھ پریپیئر بھی کر سکتے ہیں. میں تو ماؤں کو کہتی ہوں کہ چھوٹی سی کوئی بات جو ہے نا، کچھ احادیث اپنے پاس پریپیئر کر کے رکھیں جو عادت آپ صحیح کرنا چاہ رہی، تاکہ آپ اپنے بچے کو دلیل کے ساتھ اچھے طریقے سے سمجھا سکیں، افیکٹو طریقے سے سمجھا سکیں انشاءاللہ. پھر یہ کہ کھانے کے وقت بھی آپ نصیحت کر سکتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بیٹے قریب آ جاؤ، اللہ کا نام بسم اللہ کہو، اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ. اس کی ڈیٹیل میں آتا ہے کہ وہ جو صحابی تھے، جو چھوٹے سے بچے تھے، وہ بہت زیادہ پلیٹ میں نا ادھر ادھر ان کا ہاتھ لکھا ہے حدیث میں کہ حرکت کر رہا تھا. اب یہ کتنا
پینکنگ ہوگا نا، یہ اریٹیٹ کرتا ہے یہ چیز جب بچہ ادھر ادھر ہاتھ مارے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کا طریقہ دیکھیے. میرے بیٹے قریب آ جاؤ اور اللہ کا نام لو، دانے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، بس دیٹ فنش. میں نے لٹرلی ماؤں کو دیکھا وہ کھانے کے وقت میں بچوں کو اتنا ہم یعنی کہ وہی بات ہے، پھر ہمیں غصہ آ جاتا ہے یہ چیز دیکھ کے کہ بچہ صحیح سے کھانا نہیں کھا رہا ہے، اور ہم اس کے سارے کھانے کا مزہ ہی خراب کر دیتے ہیں. وہ بولتے ہیں کہ تمیز سے کھاؤ، تمہیں تمیز نہیں ہے، جانوروں کی طرح مت کھاؤ، یہ اور وہ. کتنا جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں. تو آپ نے اگر اصلاح کرنی ہے، پیار سے اسٹریٹ ایک بات کہیں، ایسا اور ایسا اور ایسا کر لو، ختم. ٹھیک ہے. بیماری کے وقت نصیحت. ایک یہودی بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. وہ ایک دن بیمار ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرہانے بیٹھے، پھر فرمایا اسلام قبول کر لو. وہ اپنے والد کی طرف دیکھنے لگا جو اس کے پاس کھڑا ہوا تھا. والد نے کہا ابو القاسم کی اطاعت کرو. چنانچہ وہ بچہ مسلمان ہو گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے وہاں سے واپس آئے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اس بچے کو دوزخ کی آگ سے نجات دی. ہمیں بارہا یہ بھی احادیث ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے وقت بھی نصیحت کیا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ بچے کا جو دل ہوتا ہے نا، بیماری کے وقت جو بھی ہو، بچے ہو یا بڑے، ان کا دل ذرا نرم ہوا ہوا ہوتا ہے اور وہ آپ کے زیادہ کلوز ہوتے ہیں، آپ کی بات سن رہے ہوتے ہیں، لیٹے ہوئے ہی ہوتے ہیں، تو ان کا ذرا دل بھی لگ جاتا ہے جب آپ ان سے باتیں کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں وہ ان کی خدمت کیا کرتا، لیکن اس کا مطلب انہوں نے پہلے اس کو دعوت نہیں دی ہوگی یا اس وقت یہ بات نہیں کرنے کا ان کو موقع ملا، لیکن جب وہ بیمار ہوا تو انہوں نے اس کو دعوت دے دی. تو بیماری کے وقت بھی آپ اپنے بچے سے اچھی اچھی باتیں کر سکتے ہیں، اس کو نصیحت کر سکتے ہیں. اچھا، اصلاح کرنے کے لیے کچھ سوال بھی اگر ہم اپنے آپ سے پوچھیں تو یہ بہت افیکٹو ہوتے ہیں اصلاح کرنے کے لیے. نمبر 1، میں کس چیز کی اصلاح کرنا چاہتی ہوں. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے بچے کے عمل میں کون سی ایسی چیز ہے جس کی اصلاح ہونا ضروری ہے. کچھ چیزیں پرائیورٹی بھی ہوتی ہیں، کچھ چیزوں کو ہم اگنور بھی کر دیں اور وہ بعد میں ہو سکتا ہے وہ وقت کے ساتھ سیکھ لیں، تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جب بھی آپ اپنے بچے کے سامنے بیٹھیں اور وہ کوئی غلطی کرے تو آپ اسے ٹوکیں. نہیں، کبھی کبھی اپنے بچوں کے ساتھ ایسے بھی بیٹھ جایا کریں اور اگر وہ غلطی کریں تو ان کو کرنے دیں. وہی بات ہے، لائف تھریٹنگ کوئی چیز ہو تو اس سے آپ روکیں، جس کی فوراً ضروری ہے اس وقت میں آپ کو لگتا ہے کہ میں بہتر طریقے سے اس کو سمجھا دوں گی، سمجھ جائے گا، لیکن ہر چیز کی نہیں. اس میں آتا ہے کہ والدین کو نا اپنے بچوں کو، جیسے خاص طور پہ چھوٹے بچے اگر وہ کھیل رہے ہیں تو انڈیپینڈنٹ پلے جو ہے نا دماغ کے لیے بھی بہت اچھا ہے. انڈیپینڈنٹ پلے مطلب کہ وہ اپنا لگا ہوا اور اس کو کوئی نہیں ٹوک رہا، اس کو کوئی نہیں سمجھا رہا. ایون اس میں کہا جاتا ہے کہ بچے کو آپ یہ بھی نہ ٹوکیں کہ تم یہ بلاک ایسے رکھو اور ایسے رکھو، اس سے اس کی کریٹیوٹی افیکٹ ہوتی ہے. وہ ایک چیز کو، ایک ڈرائنگ کو، کچھ لکھ رہا ہے، کچھ بنا رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، تو وہ اپنے لحاظ سے اس کو کر رہا ہے، یہ کچھ سمیٹ رہا ہے، کچھ بھی کام کر رہا ہے، آپ اس کو کرنے دیں. اور کبھی نا بچوں کی امپرفیکشن کو بھی قبول کیا کرے کہ اچھا اس نے کیا تو ہے نا، یہ اہم ہے، یہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے کہ میرے بچے نے یہ کام خود کیا ہے. ہم کیا کہتے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ کے بچے نے پہلے دن بیڈ سمیٹے تو اب آپ اس کو اسی وقت سمجھانا یار یہ ایسے کرو، یہ ایسے کرتے ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں. نہیں، اس کے لیے یہی بہت اہم ہے کہ میں اپنا بیڈ سیٹ کر رہا ہوں، آپ اس کی تعریف کریں. آپ نے بہت اچھے طریقے سے بیڈ سیٹ کیا، آپ نے بہت اچھی کوشش کی ہے. نمبر 2، کیا یہ اصلاح کرنے کا صحیح وقت بھی ہے. بعض اوقات ہم اپنے بچے کو پبلک میں ڈانٹنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، وہی بات ہے جذبات اس پر حاوی آ گیا اس کے، تو ہم کیا کرتے ہیں، نہیں بھائی اب سب دیکھ رہے ہیں اور اب تو مجھے اس کو جو ہے نا ڈانٹنا ہے ہی ہے کہ اس نے یہ چیز کیوں پھینکی. کوئی ضرورت نہیں ہے سب کا پریشر لینے کی. آپ اس وقت یہ دیکھیں کہ میرے بچے نے یہ چیز کیوں پھینکی، آپ اس کو بولیں تو آپ سے غلطی ہو گئی بیٹا، آپ دھیان رکھنا، آپ نے یہ اس کو ہرٹ کیا ہے، اس کو تکلیف دی ہے، بس ختم. اس کو پریشرائز کرنا کہ ابھی سوری بولو. مجھے کسی نے بتایا کہ ان کے بچہ کو سوری بولنے سے ہی نفرت ہو گئی تھی، وہ اتنا اس کو جو ہے نا پبلک میں سوری بلواتی نہیں کہ اس نے بولنا ہی چھوڑ دیا. وہ کہتا میں نہیں بولوں گا اب سوری، کیونکہ وہ سوری اس کے لیے ایک ہیومیلیشن بن گیا تھا. حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ آپ بچے کو اس کی مسٹیکس کو قبول کرنا سکھائیں کہ اچھا مسٹیک ہو گئی، اب دیکھو وہ تکلیف میں، اس کو ویلیو بتائیں کہ غلطی کہاں ہوئی ہے، وہ واقعی اس سمجھے کہ ہاں میں نے کسی کو تکلیف دی ہے. تو وقت اور جگہ دیکھ کر اصلاح کریں. پھر یہ کہ کیا یہ اصلاح کرنے کا صحیح طریقہ ہے. وہی بات ہے کہ اگر آپ نے اس کو اس وقت سکھانا ہے کچھ تو طریقہ بھی صحیح استعمال کریں. یہ نہیں کہ آپ سب کے سامنے اس کو جو ذلیل کیا کچھ تو واقعی تھپڑ بھی لگا دیتے ہیں فوراً ہی کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے سب کے سامنے، تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. کیا یہ بچہ اس بات کو سمجھنے کے قابل بھی ہے یا نہیں. بعض اوقات جو بات آپ اپنے بچے کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ اس کو سمجھنے کی اس کی عمر بھی نہیں ہوتی، اس کے قابل بھی نہیں ہوتا.
جیسے مثال کے طور پہ چھوٹے جو 2-3 سال کے بچے ہیں، 4 سال کے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی جلدی ان کا مائنڈ شیئرنگ کے لیے تیار ہوتا ہی نہیں، ان کو شیئرنگ کا کانسیپٹ سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ ہم کیا ہوتا ہے شیئرنگ کرنا. یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے چیز دے دی ہے تو وہ بس ہم سے دور چلی جائے گی، اس لیے وہ روتے ہیں اور نہیں کرتے. تو اب اس ایج میں آپ بچے سے پبلک میں یہ کہیں کہ تم کرو ہی کرو لازمی شیئر، اور اس کو آپ سمجھا رہے ہیں تو وہ چیز نہیں سمجھے گا. آپ اس کو گائیڈ کرتے رہیں، لیکن ایسے موقع پہ اس کو جو ہے نا وہی بات ہے کہ اس پر فورس کرنا اس کو سمجھانے کی، نہیں سمجھ ہی جائے اور ٹینشن میں آ جانا کہ کیوں نہیں شیئر کر رہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ یہ چیز سمجھ جائے گا انشاءاللہ. اب ہے تیسرا اہم اصول، بچوں کے درمیان عدل کرنا. یہ جو بنیادی اصول ہیں نا، یہ سارے کے سارے بہت اہم ہیں. اب یہ جو عدل ہے نا، یہ اس لیے کیونکہ ناانصافی جو ہے وہ بچوں کی تربیت میں ایک بہت بڑی آڑ بن جاتی ہے، اور نافرمانی کی بھی ناانصافی کی بھی کچھ قسمیں ہیں. ہم وہ دیکھیں گے کس طرح ہم بچوں کے درمیان عدل نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر کسی سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یعنی کہ آپ اپنے آپ کو ایک نگران سمجھے، ایک لیڈر سمجھے، والد ہو یا والدہ، دونوں کے دونوں نگران ہیں، لیڈر ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے درمیان محبت میں بھی عدل کرنا چاہیے، محبت کے اظہار میں بھی. کیونکہ اگر وہ اس میں کوئی جو ہے وہ عدل نہیں ہوتا تو اس سے بچوں کے دل میں نیگیٹو فیلنگز آتی ہیں. ہم یہ آیت دیکھتے ہیں، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، وہ کہنے لگے جب انہوں نے کہا لیوسف، البتہ یوسف، واخوہ اور اس کا بھائی، احب الی ابینا زیادہ محبوب ہے ہمارے والد کو، منا ہم سے، ونحن عصبۃ حالانکہ ہم ایک جتھا ہیں، جماعت ہیں، یعنی کہ ہم اتنے سارے بھائی ہیں، پھر بھی ہمارے والد جو ہیں وہ زیادہ ہمارے چھوٹے بھائیوں کو پسند کرتے ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین، نعوذ باللہ، انہوں نے اپنے نبی تھے والد، لیکن ان کو کہنے لگے کہ یہ گمراہ ہیں. کس وجہ سے؟ بس آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے جو بھائی ہیں ان سے وہ محبت کا اظہار زیادہ کرتے تھے، چھوٹے سے تھے وہ. اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ چھوٹے جو بہن بھائی ہوتے ہیں ان سے والدین زیادہ محبت کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ وجہ بنی ان کے بڑے بچوں کے بارے میں کہ وہ ان کو نیگیٹو ان کے دل میں فیلنگ آئی، اور وہ کیا سوچنے لگے، بھائیوں میں حسد پیدا ہو گیا. اقتلوا یوسف، قتل کر دو یوسف کو، او اطرحوہ، یا اس کو کسی کنویں میں پھینک دو، ارض یخل لکم وجہ ابیکم، خالی ہو جائے گا تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے، کہ ان کی ساری توجہ تمہاری طرف آ جائے گی. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد تم نیک بن جانا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چاہے چھوٹے اور بڑے ہیں ان کے درمیان بھی عدل کرنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا، اس چیز کو اور بھی زیادہ اس لیے کھول کے بیان کر دیا. ہم آگے وہ احادیث دیکھیں گے. سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے سنا، جب کہ وہ خطبہ دے رہے تھے، میرے باپ نے مجھ پر صدقہ کیا. سیدنا عمرہ بنت رواحہ نے کہا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہیں بناؤ گے تم. یعنی کہ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا، اپنے بیٹے سے کہا کہ جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہ بتاؤ میں اس پر راضی نہیں ہو سکتی کہ تمہارے والد نے صرف تمہیں صدقہ دیا ہے. تو وہ آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ آئے اور انہوں نے بتایا. تو اس کا میں مفہوماً بیان کر دیتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ یہ ظلم ہے، مجھے ظلم پر گواہ نہ بناؤ، اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنی اولاد کے مابین عدل و انصاف کیا کرو، جیسا کہ تم پسند کرتے ہو کہ وہ سب تم سے برابر کا حسن سلوک کریں. یعنی کہ جیسے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے سارے بچے تم سے ایک جتنا ہی پیار کریں، سب تم سے بہت زیادہ پیار کریں، تو تم بھی ان کے ساتھ انصاف کرو. یعنی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ایک بچے کو زیادہ تحفہ دیں یا تحفہ دے دیں اور دوسرے کو نہ دیں. اس معاملے میں عدل و انصاف کرنے کا حکم ہے، پیار میں بھی عدل کرنا ہے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اس کے بعد اس کا بیٹا آیا، اس نے اس کا بوسہ لیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا، اس کو چوما اور بٹھا لیا. پھر اس کے بعد بیٹی آئی تو اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا. یعنی کہ اب ظاہر ان کی توجہ نہیں گئی ہوگی، وہ انہوں نے اس کو بھی بٹھا لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اس کے درمیان انصاف کیوں نہیں کیا؟ یعنی بیٹے کو چوما اور بیٹی کو کیوں نہیں چوما؟ دونوں کو چوم کے بٹھاتے. جب ایک کو چوم کے بٹھایا تھا تو دوسرے کو بھی چوم کے بٹھاتے. تو یہ بات بہت اہم ہے اور اس میں ہمیں اس لیے بھی دیکھنا چاہیے کہ تو اب یہ ہے کہ آپ کو یہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ چاہے آپ ان دونوں کی بچوں کی ضرورت کے حساب سے ان کو چیز دلا رہی ہیں، لیکن دونوں کو یہ احساس کسی بچے کو نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس نہیں ہے وہ چیز جو دوسرے کے پاس ہے.
آپ کو میک شور کرنا ہے کہ آپ دوسرے کو بھی کسی نہ کسی طرح کمپنسیٹ کریں. اور ایسا زیادہ تر جو ہے نا مڈل چائلڈز میں ہوتا ہے، جو بیچ کے بچے ہوتے ہیں نا، وہ زیادہ ان میں جیلسی جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے. تو والدین کو چاہیے کہ ان پر زیادہ توجہ دیں. اور اس کو آپ یہ کہنا کافی نہیں کہ نہیں میں تو ہر چیز ہی ہم پھر سب کو دلاتے ہیں. اس کو کمپنسیٹ ضرور کریں، یا تو اس سے آپ پھر اس کو زیادہ وقت دے دیں، اس کو بتائیں کہ آپ اس کو کیا چیز دیتی ہیں، یا کوئی کسی بھی طریقے سے میک شور یہ کرنا ہے کہ بچوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے حسد نہیں آنے دینا، حسد نہ آنے دیں. بچوں سے ان کی فیلنگس کے بارے میں پوچھیں. بہت سے، یقین کریں، ایسے بچے ہیں، مجھے یہ بات پرسنلی پتہ چلی ہے، جو کہتے ہیں کہ میری ماں جو ہے یا میرے والد وہ میرے باقی بہن بھائیوں سے پیار کرتے ہیں لیکن وہ مجھ سے نہیں کرتے. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ کہیں اظہار میں کمی ہے یا انصاف میں کمی ہے. تو صرف کرنا یا آپ کا صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، اس کو میک شور کرنا ہے کہ آپ کے بچے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں. جب ایک بار انہوں نے یہ کہا کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ہمیں نیند ہی نہیں آئی اور ہم سب یہ سمجھتے رہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہم سے ہی سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ، یہ کتنی امیزنگ بات ہے. یعنی کہ انہوں نے سب سے ہی، وہ اتنے خیر خواہ تھے اور اتنی محبت کرتے تھے، حالانکہ وہ ان کے بچے تھوڑی تھے، صحابہ اکرام تھے. اور کیسے کیسے جو ہے نا دشمن بھی جو صحابہ بنے، اسٹل وہ ان سے اتنی محبت کرتے تھے اسلام لانے کے بعد کہ ہر کوئی یہ سوچتا رہا کہ اللہ اور اس کے نبی ہم سے ہی سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو کیا ہمارے بچے بھی ہمارے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ میری ماں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتی ہے؟ ان کو ہر ایک کو ایسا لگے. تو وہ محبت، پیار محبت کے اظہار سے ہی ہوگی. صرف چیزیں لانے سے بھی یہ چیز نہیں ہوتی. آپ میرا یقین کریں، بچوں کو چیزوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی آپ کی پیار محبت اور آپ کے وقت کی ضرورت ہے. آپ ان کو وقت اور پیار محبت دینے لگے نا، بچے کے لیے چیزوں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. وہ اتنی اہمیت نہیں دیتا چیزوں کو. اور آپ یقین کریں کہ اس طرح سے بچوں میں نا ایموشنلی بھی میں نے پرسنلی دیکھا ہے، ایسے بچوں کو ڈسٹربڈ ہو جاتے ہیں. وہ اپنی پڑھائی میں نہیں انٹرسٹ لے پاتے. ان کے اندر پتہ نہیں کس طرح کے ایک جو ہے نا سیلف سیٹسفیکشن نہیں ہے ان بچوں میں، جن کے ساتھ جو ہے وہ ایسا پیش آتا ہے، جو ایسا محسوس کرتے ہیں. تو سیکھنے کا سبق کیا ہے؟ ہم سب نے یہ میک شور کرنا ہے میرا بچہ میرے بارے میں یہ تو نہیں سوچتے کہ میں کسی اور بچے سے زیادہ پیار کرتی ہوں اور اس سے نہیں کرتی. تو جو ایسا سوچتا ہے اس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. ایک تو یہ عدل ہے. دوسرا عدل کیا ہے؟ اچھا، پہلے ہمیں دیکھتے ہیں کہ ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں اولاد کے درمیان عدل و مساوت کا برتاؤ نہ کرنا حرام ہے. ہم باقی چیزوں میں تو حرام اور حلال کو کتنا کنسرن ہوتے ہیں کہ ہم کوئی حرام کا کام نہ کریں، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ بچوں کی تربیت کے معاملے میں تو ہمیں نہیں پتہ کہ کیا کام حرام ہے جو کہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. پھر عدل یہ بھی ہے کہ ظالم اور مظلوم میں فرق کرنا بھی عدل ہے. بعض اوقات والدین بچوں کا اتنا ساتھ دے دیتے ہیں، اپنے بچوں کو اتنی تعریفیں کرنے میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ پھر ظالم اور مظلوم میں فرق ہی نہیں کرتے. اگر کسی بچے نے دوسرے کو مارا تو کہتے ہیں نہیں 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 تم غلط سوچو، غلطی سے لگ گیا ہوگا. یہ ظلم ہے بھائی. دو لڑکے آپس میں لڑ رہے تھے، ایک مہاجر تھا اور دوسرا انصار. اس کے پیچھے پوری سٹوری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مظلوم کی تو مدد کر سکتے ہیں لیکن ظالم کی مدد ہم کس طرح کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو، یہی اس کی مدد ہے. یعنی کہ ظالم کو بھی بتاؤ کہ تم نے ظلم کیا ہے، اس کا ہاتھ پکڑو وہاں پر کہ تم ظالم ہو. جب ایک بھائی دوسرے بہن کو یا بھائی کو مارے تو آپ اس کو بتائیں کہ بیٹا یہاں تمہاری مسٹیک ہے، اور دوسرے کو بھی کہیں ہاں اس کی غلطی تھی. اب آپ اس کو بولیں کہ آپ سے آپ کے بھائی کو یا بہن کو تکلیف پہنچی، آپ اس کو سوری کریں، آپ اس کو پیار کریں، آپ سے غلطی ہو گئی. لیکن ڈینائی نہ کریں. یہ مت کہیں کہ نہیں 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 کچھ نہیں ہوا اور ختم، کمرے میں بھیجا جاؤ یہاں سے، تم وہاں سے. وہ بچہ تو سمجھے گا کہ میرے اوپر اس نے ظلم کیا اور یہاں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا. اور ایک اور بھی اس میں آتا ہے کہ میں یہاں پر وہ چیز میں مینشن کرنا بھول گئی کہ سلف صالحین میں سے بھی جب کوئی اس طرح ہوتا تھا کہ کوئی ظلم کرتا تھا تو وہ اس کو بتاتے تھے کہ تمہاری غلطی ہے، اس میں تم نے کی ہے. پھر اسی طرح باہر بھی جیسے کسی دوست نے چھیڑ دیا یا کزنس فیملی میں کسی نے چھیڑ دیا تو ہم اکثر کیا کرتے ہیں، دوسروں کے بچوں کو ہم ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. نہیں نہیں بیٹا کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی اور یہ اور وہ. نہیں بھائی، کیوں کوئی بات نہیں؟ آپ اپنے بچے کو بتائیں ہاں اس بچے سے لگ گئی تھی، مجھے پتہ ہے، آپ اس کو گلے سے لگائیں. یہ مت کہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوا. یہ جملہ تو بالکل نہیں کہنا چاہیے انشاءاللہ، تاکہ جس نے غلطی کی ہے اس کو پتہ تو ہو نا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور وہ آئندہ اس چیز کا خیال رکھے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم ڈیفینڈ کرنے لگ جاتے ہیں.
ہم تو کیا کہتے ہیں، جہاں کیا ہوتا ہے والدین بھی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب والدین بھی ظلم کر جاتے ہیں اپنے بچوں کی اصلاح کرنے میں، بہت زیادہ ان کو جو ہے وہ مار لگا رہے ہوتے ہیں یا چلا رہے ہوتے ہیں، ہم تو ان کو بھی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، وہ تمہاری امی ہیں، اگر انہوں نے تمہیں اس طرح مار دیا تو کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا بیٹا، یہ تو پیار ہے تمہاری ماں کا۔ یہ بھی ظلم ہے، ظلم جہاں آپ کسی والدین کو دیکھیں کہ وہ حد سے زیادہ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح زیادتی کریں تو آپ ان کو اس سے روکیں۔ ابھی ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ غصہ اتارنا جائز نہیں ہے بچوں پہ، ابھی آپ آگے پڑھیں گے کہ عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ حد جاری کر رہے تھے، جو قانوناً حد ہوتی ہے، کوڑے والی جو حد ہوتی ہے، اور اس میں لگاتے وہ انہیں غصہ آ گیا جب وہ مارنے لگے، اور انہوں نے کہا کہ ابھی اس کی سزا کو مؤخر کر دو، میں ابھی اس کو سزا نہیں دوں گا۔ ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے غصہ آ گیا تھا اور مجھے غصے میں مارنا پسند نہیں ہے۔ اس میں ایک اور چیز ہے کہ بچوں کے درمیان کمپیریزن کرنا بھی عدل کے خلاف ہے، یعنی کہ دو بچوں میں آپ ہر وقت اگر کرتی ہیں کہ وہ دیکھو تم سے زیادہ اچھا ہے، یا وہ دیکھو یہ تم سے زیادہ بہتر ہے، یا ان کے کزن سے یا ان کے دوستوں سے ان کو جو ہے وہ کمپیئر کرنا، اور یہ بات میں نے کیوں کہی ہے کیونکہ الٹیمیٹلی یہ بھی حسد کا شکار جو ہے وہ بنا دیتی ہے بچوں کو، جب والدین بہت زیادہ دوسروں سے کمپیریزن کرتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، جس سے آپ کمپیئر کر رہے ہیں وہ تو بہت اچھا ہی بچہ ہے اور وہ دونوں آپس میں دوست بھی ہیں، لیکن بعض اوقات دو کزنز یا دو بھائیوں بہنوں کے درمیان اس لیے نفرت ہو جاتی ہے کیونکہ ماں دوسری کو اس سے کمپیئر کرتی ہے، تو یہ بات بھی جو ہے وہ عدل کے خلاف ہے۔ پھر یہ کہ بچوں میں فرق کرنے کی کچھ صورتیں موجود ہیں۔ امام احمد کی رائے تو یہ ہے کہ بچوں میں تفضیل یعنی ایک دوسرے پر فضیلت دینا حرام ہے جب تک کہ اس کا کوئی داعیہ موجود نہ ہو۔ حرام کیوں کہا؟ کیونکہ اس کی سختی سے ممانعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کہہ دیا کہ کیوں نہیں کیا تم نے انصاف کرو، ظلم کہا اس کو، الا یہ کہ اس کی کوئی جو ہے وہ کوئی واضح دلیل موجود ہے۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ بچہ اگر محتاج ہے یعنی کہ اسپیشل چائلڈ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو جو ہے وہ فضیلت دینی پڑے گی تاکہ اس کے بھائی بہن اس کا خیال رکھیں، اور اس کا زیادہ ہی خیال رکھنا ہوگا۔ نمبر 2، علم دین میں مشغول ہو یا کوئی اور وجہ فضیلت پائی جائے، یعنی کہ دین سے ریلیٹڈ، کیونکہ اس میں ہم آگے پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو قرآن کا علم زیادہ ہوتا تھا بچوں میں سے، اس کو امام بناتے تھے اور کہتے کہ اس کو لیڈر بھی اپنا اسی کو بناؤ چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہے، تو ایسے میں جو ہے وہ اس بچے کو ہم فضیلت دے سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ فاسق یا بدعتی ہونے پر عطیہ نہ دینا کہ نافرمانی کے کام میں نہ صرف کرے، تو یہ بھی بچوں میں فرق کرنا نہیں ہے کیونکہ آپ جو ہے وہ بہرحال اس کو پھر اس چیز سے بچا رہے ہیں، اور اس طرح آتا ہے نا کہ نماز بچہ پڑھنے سے انکار کر دے تو اس سے ماں باپ جو ہے وہ ناراض ہو سکتے ہیں، ایون یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں تم سے بات نہیں کروں گی یا کھانا نہیں دوں گی، آپ باقی بچوں کے ساتھ بیٹھ رہے کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ نہیں، اس کی نافرمانی میں فاسق مطلب نافرمان ہے۔ اب انشاءاللہ پارٹ 3 میں ہم بچوں کے حقوق اور بچوں کو دعائیں دینا اور بد دعا نہ دینا اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ اس کے کیا اثرات ہیں چیزیں، تو آپ انشاءاللہ پارٹ 3 بھی ضرور سنیے گا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔